نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے، اس کا ذکر قرآن و احادیث اور اسلامی تاریخ میں اس قدر واقع ہے کہ ہر ذی علم اس کی عظمتوں کو جانتا اور سمجھتا ہے، یہاں تک کہ عوام اسلام اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں اور اس کے مرتبوں کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای المسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی، زمین پر کس مسجد کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا؟ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، یعنی خانہ کعبہ کی۔ ثم ای، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ میرے نبی نے جواب دیا، المسجد الاقصی، یعنی بیت المقدس کی تعمیر دوسرے نمبر میں اس کے بعد ہوئی۔ پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کا جو وقتی اعتبار سے فاصلہ ہے وہ بیان فرمایا، الاربعون سنتاً، یعنی دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ 40 سال کا ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق شارحین نے یوں شرح لکھی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا گیا فرشتوں ہی کے ذریعے سے۔ پھر تجدیدی طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے 40 سال بعد ان کے بیٹوں نے یا خود حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب بن اسحاق علیہم السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ تو اور خود جو ہے 15واں پارہ کی آیت ہے، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی معراج کا واقعہ جو مکمل ہو رہا ہے تو مسجد اقصی کے سفر کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے سفر کیا بیت المقدس سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ انبیاء کرام نے بیت المقدس میں میرے نبی کی اقتداء فرمائی۔ تو سامعین، آپ خود سوچیں، ہمیں خود یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ اور خود صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں قرآن و احادیث کے مطابق، میرے نبی کے فرمان کے مطابق، کہ جب بیت المقدس سے جب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہ ہوا تھا، اس سے پہلے اگر کسی سمت کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام مسلمان، میرے نبی، تو وہ بیت المقدس ہے، یعنی جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اسی وجہ سے قبلہ اول کہتے ہیں۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 16 مہینہ تک جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ اور پھر سامعین کرام، بیت المقدس کے ساتھ معراج سفر اس طریقے سے تعلق رکھتا ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے، فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بیت المقدس سے لے کر خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کو، جو معراج کے سفر کو حق نہ مانے، وہ کافر ہے۔ اور بیت المقدس کے بعد کا جو سفر ہے، اگر اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو گمراہ اور بد مذہب کا اطلاق ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تاریخیں، یہ مسائل کے اعتبار سے اس کی عظمت، اور قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اس کی عظمتیں یہ بیان فرما رہی ہیں کہ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کی مسجد نہیں ہے، بلکہ تمام مذہب اسلام کی مسجد ہے، تمام صحابہ کرام کی مسجد ہے، تمام انبیاء کرام کی مسجد ہے۔ تو پھر کیوں صرف فلسطینی ہی اس کی عظمت و رفعت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ صرف کیوں فلسطین ہی کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یہودی
اس طریقے سے ان بچوں کو شہید کر رہا ہے، اس طریقے سے شہید کر رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ایسے بچے ہیں کہ خود رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو نہیں لکھتا ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کر بھی دیں تو رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو نہیں لکھتا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اگر فوج دونوں طرف سے ہو تو ہم مان لیں کہ جنگ ہے، فلسطینیوں کے پاس بھی فوج ہو، اسرائیلیوں کے پاس بھی فوج ہو تو ٹھیک ہے بھائی، فوجیوں کی لڑائی ہے، مگر نہیں، چھوٹے چھوٹے نہتے بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ آج کا واقعہ نہیں بلکہ آئے دن کئی زمانے سے یہ مسلسل بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مگر تمام کے تمام مسلمان خاموش ہیں، پورا کا پورا مذہب اسلام خاموش ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو عربی حکومت ہے، کیا ان عربی حکومتوں کی ذمہ داری خانہ کعبہ ہی کی صرف حفاظت کرنا ہے، مسجد نبوی ہی کی صرف حفاظت کرنا ہے؟ کیا بیت المقدس کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہی کی عظمتوں کی طرح کم و زیادتی کے ساتھ بیت المقدس کی عظمتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے؟ تو پھر کیوں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 56 ممالک ہیں، 56 ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ وہاں کے جو بادشاہ ہیں، وہاں کے جو لیڈران ہیں، وہ کیوں سوال نہیں کرتے ہیں اسرائیلی حکومت سے؟ وہ کیوں سوال نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہاں، میں مانتا ہوں کہ طیب علی اردگان جو عظیم بادشاہ ہیں ترک کے، انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ تحریک کے لبیک کی عظیم علماء کرام نے یوں کہا ہے کہ اے فلسطینیوں، تمہارا خون ہمارا خون ہے، تمہاری قربانی ہماری قربانی ہے، تمہاری لڑائی ہماری لڑائی ہے۔ جس طریقے سے تم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو، ہم بھی کھڑے رہیں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، لیکن صرف انہی پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو ہونا یہ تھا، ہمیں تو کرنا یہ تھا کہ جتنے 56 ممالک ہیں، ہر ایک ملک سے بڑے بڑے بادشاہ جو مسلمان لیڈران ہیں، وہ لیڈران کم از کم اسرائیلی حکومت کو ایک لیٹر تو دے سکتے تھے کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، ایک خط تو پہنچا سکتے تھے کہ جو یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، آپس میں بات چیت تو کر سکتے تھے۔ خود ہندوستان میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ جینیو اسٹوڈنٹس کی ریسرچ کے مطابق 33 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں ہے۔ ہم NRC اور CA کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہاں اٹھانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور مسلمانوں کی سیٹس سنسد کے اعتبار سے 500 سے زائد سنسد ہندوستان میں موجود ہیں جو مسلمان ہیں، اور سینکڑوں ممبر آف پارلیمنٹ کے لیڈران ہیں جو مسلمان ہیں۔ وہ کیوں نہیں پردھان منتری کے ذریعے خط اسرائیلی حکومت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ بیت المقدس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوال کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آواز بلند کر سکتے ہیں؟ میرے دوست، آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، کیوں سے کہ اب ہم آواز نہیں بلند کریں گے تو کب کریں گے؟ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ ابھی نہیں آواز اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ وہ بیت المقدس جس کی عظمتوں کے تذکرے قرآن نے کیے ہیں، اس بیت المقدس کے در و دیوار کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جبراً قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، مگر ہم چین کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمیں کیسے نیند آ جا رہی ہے، ہم کیسے پیٹ بھر کھانا کھا لے رہے ہیں، کیا ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہرہ سامنے نہیں آ رہا ہے؟ کیا ہمارے سامنے وہ چہرہ نہیں آ رہا ہے؟ حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مظلوموں پر رحم کرے اور ظالم حکومت کو رحم کرنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھوں کو آواز اٹھانے کی توفیق دے۔ ہاں، میں مانتا ہوں میری آواز محدود ہے، ہاں میں مانتا ہوں کہ میری آواز محیط ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ رب ذوالجلال میری کوششوں کے عوض ویسے ہی ثواب میرے حصے میں ڈالے گا، ویسے ہی ثواب جیسے کہ مینڈک نے کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں
پانی ڈالنے کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے۔ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور سبھی کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔